میں جذباتی ہو رہا ہوں. اتنے آپ لوگوں نے جذباتی محبت کا اظہار کیا اور اس فنکشن کے لیے اصل میں میرے ساتھ ایک صحافتی شاعر ہونے کی وجہ سے کہا گیا تھا. تو لیکن گھر میں جب بات ہوئی تو بیٹیوں نے کہا کہ 18 تاریخ کو آپ کی سالگرہ ہے تو اسی دن فنکشن رکھ لیا جائے. تو خیر اس تقریب کا اہتمام 3 حضرات نے بہت نمایاں کام کیا ہے. شیراز صاحب، اپنا شہزاد فراموش صاحب، سعید اختر صاحب اور جناب خالد انصاری صاحب. میں آپ سب حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں. امجد عثمانی صاحب ہمارے اس کے امجد عثمانی صاحب. اچھا، یہ تھا کہ میری طبیعت ذرا کچھ نساز رہتی ہے، میں تھک جاتا ہوں بیٹھے بیٹھے، تو اس لیے خواہش تو میری ہے کہ تقریریں نہ کی جائیں. آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں سب. تو وہی باتیں یہاں ہوں گی جو پہلے سے سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو. ہاں، یہ کہ میری عمر 99 سال اور مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کوئی ایسی ویسی شکایت نہیں ہے جسے بیماری خاص کوئی کہا جائے. البتہ یہ کہ میں اب چل پھر نہیں سکتا آسانی سے. وہ 2 کیئر ٹیکر ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے ذریعے یا بیٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ذکر میں نے پہلے بھی ایک بار کیا. اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، دونوں نے ایم اے میں گولڈ میڈل لیا، دونوں نے ایم فل ایل اور پی ایچ ڈی کی ہے، اور دونوں پنجاب یونیورسٹی میں سینئر پوزیشنوں پر پڑھا رہی ہیں. میرے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا تحفہ، اور میرے لیے سالگرہ کے لیے میں نے کہا تھا کہ تقریریں زیادہ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں. ہاں کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، ورنہ اس لیے کہ میں آپ کو اب شاعری جو ہے وہ زیادہ نہیں سناؤں گا، لوگ تنگ آ جاتے ہیں شاعروں سے. تو ایک آدھ آئٹم صرف، وہ بھی اس لیے کہ اس آئٹم کے ہندی، سندھی، انگریزی، عربی میں ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں، اور میں پاکستان کا شاید واحد صحافتی شاعر ہوں کہ جس نے کابل، تہران اور استنبول میں مشاعرے پڑھے ہیں. اب یہ کہ یہ جو نظم میں بتا رہا ہوں کہ اس کے 4 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور آپ کو شاید پسند بھی آئے گی. یہ آپ ہی کے لیے کہی ہوئی ہے میں نے. اور اس نظم کے علاوہ ایک آدھ آئٹم شاید میں کوئی اور سنا سکوں، ورنہ ارادہ تو میرا تھا کہ 8-10 سناؤں گا، لیکن آپ حضرات وہ اس کے لیے الگ سے کلب کا مشاعرہ کوئی ہوگا تو اس میں سن لیجیے گا انشاءاللہ. تو اس نظم کی خاص بات یہ ہے
کہ یہ پہلی بار میں نے پریس کلب میں سنائی تھی کئی سال پہلے. تو یہ پریس کلب کی امانت میں واپس کر رہا ہوں. یہ نظم سن لیجئے پہلے. چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ذرا تفہیم کرتے ہیں، بنام عدل آدم رزق ہم تقسیم کرتے ہیں. نظم کا نام ہی رزق ہے. بیٹے یہ کتاب میری دینا ذرا. کس کے پاس کتاب پڑھاؤ نا. بے شمار مشاعروں میں سنا چکا ہوں، لیکن احتیاطاً کتاب میں یہ کتاب میری، ہاں ایک باتیں بیچ میں یاد آ رہی ہیں کہ میری عمر کے حساب سے مجھے بزرگی کا خطاب مل گیا. میں بزرگ ہو چکا ہوں، لیکن 60 سال سے زیادہ کی میری ورکنگ جرنلزم ہے. 60 سال سے زیادہ. میں نے سن 1964 میں شروع کیا تھا مشرق اخبار سے. اس کے بعد بہت سے اخبارات میں کام کیا ہے. ورکنگ جرنلسٹ. حسین نقی صاحب مجھ سے 6 سال چھوٹے ہیں. البتہ الطاف قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے، وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ 1-2 سال شاید مجھ سے زیادہ ہوں. بہرحال یہ سنا دیں. نظم سن لیجئے. اچھا یہ کہ اس کے بعد فنکشن کے بعد 8-10 منٹ دینے ہوں گے آپ حضرات کو. مجھے میری فیملی کی جانب سے کچھ باتیں آپ سے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نظم سن لیں. پڑھ لیں. چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ذرا تفہیم کرتے ہیں، بنام عدل آدم رزق ہم تقسیم کرتے ہیں. تو یہ رزق کی تقسیم ہے. تو تم ساری حکومت شان و شوکت تمکنت لے لو، فضائے بحر و بر کے سب امور سلطنت لے لو. عدالت حسن و دولت اختیار بے قرار لے لو، سپہ دربار شہرت اقتدار دو جہاں لے لو. رزق ہے. تو تم ساری حکومت شان و شوکت تمکنت لے لو، فضائے بحر و بر کے سب امور سلطنت لے لو. عدالت حسن و دولت اختیار بے قرار لے لو، سپہ دربار شہرت اقتدار دو جہاں لے لو. اور مجھے کچھ حرف دے دو، لفظ دے دو، ایک قلم دے دو، زمانے بھر کا غم دے دو، مجھے ایک چشم نم دے دو. مجھے کچھ حرف دے دو، لفظ دے دو، ایک قلم دے دو، زمانے بھر کا غم دے دو، مجھے ایک چشم نم دے دو. مجھے کچھ خواب دے دو، سنگ ریزے تلخیاں دے دو، دل افسردہ خالی گھر قبض کی تیلیاں دے دو. مجھے کچھ حرف دے دو، لفظ دے دو، ایک قلم دے دو، زمانے بھر کا غم دے دو، مجھے ایک چشم نم دے دو. مجھے کچھ خواب دے دو، سنگ ریزے تلخیاں دے دو، دل افسردہ خالی گھر قبض کی تیلیاں دے دو. مگر 2 دن کا قصہ ہے کمال تمکنت جانا، صحیفوں کی روایت ہے زوال سلطنت جانا. مگر 2 دن کا قصہ ہے کمال تمکنت جانا، صحیفوں کی روایت ہے زوال سلطنت جانا. ایک ایسا وقت آئے گا بڑی دوپہر میں جانا، اکیلے دم کھڑے ہو گئے اکیلے شہر میں جانا.
یہ نظم جب کہی گئی تھی تو اس روز اتفاق سے میاں نواز شریف کو ان کے عہدے سے الگ کیا گیا تھا، تو اتفاق سے یہ خیال آیا کہ شاید میں نے اسی لیے لکھی ہے۔ خیر، میری جان ایسے موسم میں میرے الفاظ بولیں گے، میرے الفاظ کے جادو در حیرت کو کھولیں گے، میں لکھوں گا وہ نغمے جو کبھی سوچے نہیں تم نے، ابھی کچھ بالوں پر باقی ہیں جو نوچے نہیں تم نے۔ میں لکھوں گا وہ نغمے جو کبھی سوچے نہیں تم نے، ابھی کچھ بالوں پر باقی ہیں جو نوچے نہیں تم نے، کچھ ایسے استعارے جو کبھی بولے نہیں جاتے، میں اگلوں گا وہ موتی جو کبھی تولے نہیں جاتے۔ کچھ ایسے استعارے جو کبھی بولے نہیں جاتے، میں اگلوں گا وہ موتی جو کبھی تولے نہیں جاتے، میری نظمیں جمال موسم جہاں کو نکھاریں گی، میری غزلیں تمہارے حسن کی زلفیں سنواریں گی، میری نظمیں جمال موسم جہاں کو نکھاریں گی، میری غزلیں تمہارے حسن کی زلفیں سنواریں گی، تمہیں میں حسن دوں گا، اعتبار بے قرار دوں گا، وقار حسن دوں گا، اختیار جسم جان دوں گا، فضائے نغمہ و گل میں تمہیں میں زندہ رکھوں گا، حصار شہر جہاں میں تمہیں پائندہ رکھوں گا۔ تو جانا ایسا کرتے ہیں، ذرا تفہیم کرتے ہیں، بنام عدل عدم رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرات، میرے لیے یہ امر، یار ٹشو کوئی، میرے لیے یہ امر نہایت عزت، باعث تکریم اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 60 سال سے زیادہ کی صحافت اور عمر بھر کبھی کسی کا ایک پیالی چائے کا احسان نہیں لیا۔ مجھے رکھ دئیے، یہ میں آج بھی بہت سادہ زندگی گزار رہا ہوں، بہت سادہ، اور عمر بھر سادہ زندگی گزاری ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحافت کے پیشے میں آنے سے پہلے میں نے کہیں پڑھ لیا تھا کہ صحافت صحیح انبیاء کرام پر اترنے والے صحیفوں کی عبارت کا نام ہے۔ تو صحافت جو ہے یہ اب بھی، میں بے شمار ممالک میں گیا، بہت سفر کیے ہیں، مشاعرے پڑھے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، تو ہر جگہ پر صحافیوں کا کوئی اچھا میں رول نہیں دیکھا، ہر جگہ پر۔ یہاں یہ نہیں میں کہوں گا کہ میرے صحافی دوست بیٹھے ہیں سارے، اور سارے کے سارے میں جانتا ہوں، سارے کے سارے صاف ستھرے ایماندار شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک میرے پاس اس وقت 60 سال کی صحافت کے بعد کوئی سواری نہیں ہے، کوئی مکان وغیرہ نہیں ہے، نتھنگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی ہے آج مجھے، اس سے زیادہ بڑا تحفہ، اس سے زیادہ بڑا عزت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹے آپ آگے آئیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو ایک بیٹی فلسفی میں پڑھا رہی ہیں، ایک جرنلزم میں پڑھا رہی ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ میں نے جیسے بتایا گولڈ میڈلس ہیں دونوں۔ تو میں نے ایک بار یہ
بچیاں تھیں تو زو میں ان کی سالگرہ رکھی چڑیا گھر میں، تو اس میں میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں ان بیٹیوں کو غیر ملکی یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ اور ہارورڈ میں گاؤن پہنے ہوئے پھرتے دیکھ رہا ہوں، اور بیٹیوں نے کمال کیا ہے۔ ابھی بیٹی بیٹھی ہیں، یہ یو کے ہو آئی ہیں، چھوٹی بیٹی وہ بیٹھی ہیں، وہ بھی امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے پڑھائی ہیں، چھکے لگائی ہیں۔ تو یہ علم کی دولت، علم کا حصول، یہ چھوٹے ہوتے سے ہی میں نے سیکھ لیا تھا کہ یہ صحافت جو ہے یہ انبیاء کرام کے صحیفوں کی عبادت کا نام ہے، اور یہی میرا پیغام ہے۔ اور میں آپ سے ادھار مانگوں گا 8-10 منٹ، بعد میں فیملی والے نے کچھ بات کرنی ہے، اظہار تشکر بھی ہے، باقی آپ صحیح وہی کریں جی۔ پہلے آپ تو بات کیجیے نا، انہوں نے فنکشن کیا نا، پہلے وہ بات کر لیں، جو مقرری جو حضرات ہیں وہ بات کر لیں نا، پھر ہم بات بات کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ہماری لاہور پریس کلب کی ٹیلی کمیٹی ہے، امجد عثمانی صاحب ہمارے نائب صدر ہے، اور ذرا کچھ ہی بولنا۔ امجد عثمانی صاحب سے آپ کی شناسائی ہے شادی، اور اس کے علاوہ افضال طالب صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، رانا شہزاد صاحب ہیں، اور بڑے اور ہمارے جو کمیٹی کے شہید اختر صاحب اور شہزاد فراموش وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہیں، شفقت صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بڑے لوگوں نے کام کیا ہے، رانا خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ عامر نوید چودھری صاحب نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ نے بھی کیا، ہماری خواتین بہنیں بھی بیٹھے ہیں، آپ نے مشرق میں کیا، لیکن آپ کے آج اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے اور مزید صحت دے، اور آپ نے جو اس ملک کی خدمت کی ہے، صحافت کی ہے، 60 سال کی، ہم تو خیر ابھی عمر نہیں ہوئی، لیکن 60 سال ایک صحافت کرنا، اور اس کے بعد آپ ابھی بھی سادہ، اسی طرح مجھے بھی اب جتنا عرصہ ہو گیا، میں نے سرفراز سید صاحب کو ایسے ہی پایا، اسی طرح کبھی کسی کے جھمیلے میں ہے، وہ اپنے لکھاری ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ صحافی ہیں، وہ ایک قلم کار ہیں، وہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر یہ دیکھیں نا ملٹیپل جو چیزیں ہیں وہ سید سرفراز شاہ صاحب میں ہیں، مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں۔ یہ ایک آدمی ایک صحافی ہوتا ہے، لیکن وہ ان سے آپ ڈرامہ نگار بھی ہیں، وہ ہر طرح کی، مطلب انہوں نے ٹیکسٹ پہ کام کیا، رپورٹنگ کی، کورٹ رپورٹنگ کی، اور یہ وہ جرنلسٹ ہیں ہمارے پاس اب نہیں ہے اس قسم کی لاڈ جو ہے۔ میں اپنی لٹریری کمیٹی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایسے شخص کو دعوت دی، آج ان کی 89 سالگرہ ہے، اللہ تعالیٰ اور ہم اگلے سال، اس سے اگلے سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سالگرہ ادھر منائیں، کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کہاں ہیں جو اتنے صاف، آج کل تو شادی صحافت کا موڈ ہی چینج ہو گیا ہے، وہ آپ والا موڈ ہی نہیں ہے، اب تو موڈ ہی چینج ہو گیا ہے۔ اب تو وہ صحافت جو آپ نے کی، نہ کوئی جھکے، نہ بکے، نہ کسی سے بات، اپنا ٹریک جو ہے آپ نے وہ اس ٹریک پہ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے، آپ ہمارا اس کلب کے لائف ممبر بھی ہیں، لیکن آپ ہمارا اثاثہ بھی ہیں، اس پوری لاہور کی، پاکستان کی صحافت کا آپ اثاثہ ہیں۔ اب کہاں لوگ رہ گئے ہیں؟ نقی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، چند لوگ جو ہیں وہ اب رہ گئے ہیں، تو جو ہیں وہی ہمارا سایہ ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج سید سرفراز شاہ صاحب جو ہیں وہ پریس کلب میں آئے ہیں، یہ ہماری آنر ہے، یہ ان کی نہیں ہے، ہماری عزت ہے۔
کہ وہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہماری کمیٹی نے راشد محمود صاحب ہمارے رائڈر پرفارمنس بہت کمال آدمی, اور یہ بابا نجمی صاحب یہ پریس کلب کا حصہ ہیں, اور یہ ہمارا یہ جو لوگ ہیں ہمیں یہ جب دیکھتے ہیں, بابا نجمی صاحب ہمارے کہ انقلابی پنجابی شاعر, اور یہ راشد محمود صاحب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے وہ آرٹسٹ ہیں, وہ فنکار ہیں جنہوں نے اس ٹی وی کو, اسٹیج کو, فلم کو بڑی تقویت دی. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شاہ جی آپ نے آ کے یہاں پہ ہمارا مان بڑھا دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہے اور پورے پاکستان اور سب کی یہ دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت دے. میں بھی حیران یہ رہ رہا تھا کہ ہم نے بھی ایسے کر کے دیکھنے لگ پڑے, ہمیں اینک وغیرہ نظر نہیں آتا, لیکن الحمدللہ شاہ صاحب نے یہ کتاب پڑھی ہے. تو میں ان سے پوچھا تھا آپ کو اینک نہیں لگی, تو یہ ہمیں اینک لگی ہوئی ہے. تو شاہ صاحب نے بغیر اینک ہی پڑھا. تو مجھے دور سے کوئی, چونکہ میں نزدیک کی اینک لگاتا نہیں نظر آ رہا تھا, تو وہ شاہ صاحب نے پورا, ان کی لگتا 6x6 ہی ہے یار, دیکھیں نا یہ بڑی بات ہے, یہ ایک حسد سی بات ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ نزدیک جا رہا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی, لیکن شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کمال ہے کہ اس سٹیج پہ 89-90 کے عمر ہو اور آپ کو اینک بھی نہیں لگی. تو انشاءاللہ اللہ نے انشاءاللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اینک لگائے, نہ آپ کو کوئی بیماری لگائے. تو آپ ایسے اسی طرح ہمارے سروں پہ رہیں, سایہ پہ رہیں. اگر ہمیں کوئی آپ کی کبھی ضرورت بھی پڑے تو مجھے پڑتی ہوتی تھا, میں چونکہ شاہ صاحب کو فون کرتا تھا, کیونکہ بزرگی ہے ایسی, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے. تو کبھی ہم کلبس کے الیکشنز میں پوچھا کرتے تھے انتری شاہ جی کیسے لکھنا ہے, یہ لکھنا, تو وہ نوک پلک ہماری درست کرتے تھے, اردو کو ٹھیک کرتے تھے کہ یار نہیں یہ تو غلط, یہ ایسے نہیں لکھتے اپنا. تو یہ استاد بھی سکھایا بھی ہے, استادی بھی کی ہے, اور سخت جملے بھی کیے ہیں کہ مطلب وہ بتاتے تھے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے بھائی, یہ کیا اردو ہے. تو یہ تو ان میں ایسی خصوصیات ہیں کہ ملٹیپل اللہ تعالیٰ ایسے رکھے. تو عبد الزمانی صاحب, سید اختر صاحب, شہزاد فرمو صاحب, شفقت صاحب, اور آپ تمام کا میں بےحد مشکور ہوں جو یہاں پہ رانا صاحب آپ کا اور تمام سینئر ساتھیوں کا, کہ امریز خان صاحب نظر آ رہے ہیں, سارے لوگ جو ہمارے بیٹھے ہیں. میں بےحد مشکور ہوں راشد بھائی آپ کا اور بابا نقوی صاحب کا, لاہور پریس کلب کی اسٹیج کمیٹی کے خصوصی طور پر عثمان صاحب آپ کا, کہ آج آپ نے ایک محفل کی سلوٹ کی. بہت شکریہ. وہ میں ایک بات, اس تقریب کا آغاز کیسے ہوا, مجھے مسعود صاحب کہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, یہ مشرق میں اور دوسرے اخباروں میں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے ایک روز مجھے فون کیا کہ شاہ جی اچھا میرے کوئی 14,000 کے قریب کالم چھپ چکے ہیں. 14,000 راوی نامہ بڑا مشہور کالم تھا, وہ اتفاق سے ختم ہو گیا. تو پھر میں نے اس میں فیس بک پر لکھنا شروع کیا. تو مسعود نے فون کیا جی کہ شاہ صاحب آپ پریس کلب آئیں, دوستوں سے ملیں, اور 8-10 ماہ سے آپ غائب ہیں بالکل, تو آپ کی ذرا تھوڑی سی رونق ہو جائے گی. تو میں مسعود صاحب کے کہنے پر 2 بار یہاں آیا ہوں. میں بہت عزت, بہت محبت آپ حضرات نے دی. اور پھر اس کے بعد اصل کام کیا شہزاد کوثر صاحب نے اور سید اختر صاحب نے. وہ کہہ رہے کیک کاٹ لیں شاہ جی, کیک کاٹ لیں, آ گیا کیک. ہاں جی آ گیا 89 سالگرہ کا. صدر صاحب نے پھر جانا بھی ہے تو ایک اور بھی ہوگا. ہاں جی آپ آ سر آپ بھی ہیں, تھوڑا سا آگے آئیں. سر آپ بھی ہیں. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Shadi. Happy birthday to you.
मेरे तो उस्ताद हैं भाई آپ کھلائے نا بہن آپ بھی تو کھلائے نا لاؤ بیٹا ایسی جگہ ہوتی ہے چلو جی یہ لو جی ماشاء اللہ واہ جی آپ ہی کھلائے نا آپ ہی آپ لاؤ بیٹے ڈاکٹر مذہب ان کو بھی آگے بھائی ادھر ٹھہرو پودینہ کھا لیں ادھر آؤ بیٹے ادھر آگے آؤ آؤ جاؤ آؤ وہ نواز ہے آ جا بچے آ جا آ جاؤ بیٹے اور بھی لانا تھوڑا 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 چلیں ڈائبٹیز تو نہیں یار جی سر ادھر یہ فکر ہے کہ سب کو دن نظر نہیں کھا رہا میں سب دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ گروپ بنا لیتے ہیں چلیں اوکے ہو گیا منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا اور کسی نے اس تضمین کے ساتھ کہا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے میں اکیلا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے کہ ہم قافلے کو جا پہنچے ہیں میں تہ دل سے مشکور ہوں تمام تر انتظامیہ کا ارشد انصاری صاحب سے ظاہر ہے گاہے بگاہے ملاقات رہتی ہے اور باقی تمام اساتذہ سے بھی ہم سیکھتے رہتے ہیں امان احمد کی موجودگی میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا شہزاد فراموش صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا سینئر جو کچھ نہیں یہ سامنے موجود ہیں آپ بھی پودینہ کھا لیں آگے آؤ آؤ جاؤ تھوڑا 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 چلیں ڈائبٹیز تو نہیں یار جی سر یہ فکر ہے کہ سب کو مان صاحب سر پہلے تو میں اپنے نواسے ہیں یہ کچھ اپنی فیملی کی طرف سے اظہار تشکر وہ اپنا جو بھی رکھیں ماشاء اللہ یہ بھی کافی پڑھنے والے ہیں On the behalf of my family, I, Aman Ahmed, express my deepest gratitude to Lahore Press Club on arranging such memorable evening for my Nana, Sayyid Sarfraz. تاریخ ایک دن میں تشکیل نہیں پاتی. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی صحافی تاریخ میں آج بھی میرے خاندان کا جب نام لیا جائے گا کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی کے بجائے ایمانداری حق گوئی اور راست بازی ہمارا حوالہ رہے گی اور اس کی بنیاد میرے نانا رہیں گے. مجھے فخر ہے کہ صحافت کے شعبے سے وابستہ رہنے کے باوجود ہمارا شمار کبھی بھی معاشرے کے نوازے ہوئے اور باب ریاست کے منظور نظر خاندانوں میں نہیں ہوا. تعلیم ہمارا وصف ہے, شرف رہی اور یہ نصب العین ہمارے نانا ابو کی طرف سے ہے. آج اس محفل میں میرے والد صاحب کاشف سلطان, میری والدہ ڈاکٹر شریف بخاری اور میری خالہ ڈاکٹر سیما بخاری موجود ہیں. میں امان احمد تہہ دل سے لاہور پریس کلب کی انتظامیہ کا ممنون و شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے نانا اس کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا. میری گزارش ہے میرے بڑے بھائی صفدر بھائی سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ ہم اپنے اظہار تشکر کو ظاہر کر سکیں اور ہم اس تقریب کے منتظمین کو ان کے سووینیر دے سکیں.
سید صاحب کے نواسے سید صفدر علی پیش کریں گے. جناب سرفراز کہ پروگرام اس ویڈیو جو ہے جناب سرفراز سید صاحب کے نواسے سید صفدر علی پیش کریں گے. سر آپ بھی ہیں تھوڑا سا آگے بیٹا ادھر دیکھو سر آپ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, لو بیٹا نظم سن لیجیے پہلے سنا سکوں ورنہ ارادہ سے میرا تھا کہ آپ جب سناؤں گا لیکن کہ یہ پہلی بار میں نے پریس کلب میں سنائی ایک سال پہلے ہوگا کہ اس میں سن لیجیے گا. تو